السلام علیکم ٹیچرز اینڈ مدرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن ود آمنہ۔ ہر سال اکتوبر کا مہینہ جہاں پت جھڑ کی اداسیاں درختوں کے دامن میں ڈالتا ہے، وہاں میرے اور میری فیملی کے پرانے دکھوں اور غموں کو تازہ کر کے گزر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر زندگی کے ہر چھوٹے بڑے اور اہم لمحوں میں مرنے والا ہمیشہ آئینہ دل میں یاد کا ستارہ بن کر جگمگاتا رہتا ہے۔ آج 28 اکتوبر ہے، جو کہ میرے استاد، میرے راہبر، میرے ہم خیال، میرے ہمراز، ہمارے اسکول کے بانی، میرے پیارے بھائی کی برسی کا دن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یاد تو نہیں کیا جاتا ہے جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، اور اپنے والد جیسے محترم بھائی کو تو بھولنا ناممکن تھا۔ آج ان کی برسی ہے تو میرا دل چاہا کہ میں ان کے حوالے سے اپنی کچھ فیلنگز آپ سے شیئر کروں۔ ان کو اس دنیا سے گئے تقریباً 9 سے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یاد ابھی بھی دماغ کے اندر محفوظ ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک بھائی اللہ کے فضل و کرم سے حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے۔ وہ بھائی جو میرے فوت ہو چکے ہیں، ان کا نام عامر نسیم تھا، اور ان کے نام کا مطلب انہی کی طرح تھا، یعنی کہ آباد کرنے والی ہوا۔ بہن بھائیوں میں وہ سب سے بڑے اور میں سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا، میری ہر طرح کی ذمہ داری انہوں نے خود بخود اپنے کاندھوں پہ لے لی۔ میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے لے کر میری پڑھائی، ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی، اس لیے میں ان سے زیادہ ہی اٹیچ تھی۔ وہ ہر فن مولا تھے اور سیلف میڈ انسان تھے، ایک والد، کمانے والا اور 5 بہن بھائی۔ جیسے ہی ذرا سے بڑے ہوئے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کام میسر آتا کرتے، اور اس کام کو کرنے میں کبھی اور محسوس نہیں کیا، اور نیت یہی ہوتی کہ والد پہ تھوڑا بوجھ کم پڑے۔ ان کی زندگی میں ہی میں نے ان پر ایک نظم خود لکھی تھی، اور میرا دل چاہا کہ وہ نظم میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ نظم ان کے حالات زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ کھولی جو تو نے اس عالم میں آنکھ، تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا، ان کی آنکھوں کی جگمگاتی امیدوں کا سہارا بنا۔ تو اپنے والدین کے سائے میں پروان چڑھتا رہا، ان کا پیار سمیٹتا رہا اور بڑھتا رہا۔ جب بچپن کی حدوں کو تو نے کیا پار، بھائی بہن ہوتے تھے تجھ پہ وار وار۔ ان کے ننھے ذہن میں پنپتی خواہشوں کو دیکھ کر تو نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سمجھا نہ آر۔ تو ٹھیلے والا بنا، تو درزی بھی بنا، تو مستری بھی بنا، اور تو بنا لوہار۔ ترقی تیرے قدموں کو چومتی رہی، اور تو اس میں بامسمہ بنا، آباد کرنے والی ہوا بنا۔ آباد کرتا رہا، دعائیں سمیٹتا رہا، مگر قدرت کی طرف سے مقدر کے گرداب میں پھنستا رہا۔ ہر کام میں تو تھکتا رہا اور کھپتا رہا۔ یہ سب کچھ کہنے کا میرا ہے مدعا کہ خدا کا نیک بندہ تو ہمیشہ سے آزمائشوں میں رہا۔ میری ہمیشہ سے ہے ایک تیرے لیے یہ دعا کہ اے خدا تو میرے بھائی کو مقدر کا سکندر بنا۔ اور یہ نظم جو میں نے لکھی ہے، یہ مبالغہ آرائی پہ مشتمل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو انہیں واقعات میرے ذہن کے ایک گوشے میں ابھی بھی ہر طرح کے واقعات یاد ہیں کہ کس طرح محلے کے ایک درزی کے پاس شام کو بیٹھتے تاکہ کچھ شلواریں سی لیں، کچھ ان کی کٹائی کر دیں، تاکہ ڈیلی بیسس پہ انہیں کچھ نہ کچھ مزدوری مل جائے۔ مستری کا کام بھی وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ محلے میں اگر کوئی کسی کو مزدور چاہیے ہوتا یا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو یہ اپنی خدمات پیش کر کے ڈیلی بیسس پہ مزدوری لے لیتے، اور یہ بات بتانے میں مجھے کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک حساس انسان تھے۔ وہ جو کچھ کرتے تھے اپنے والد کا بوجھ اتارنے کے لیے، اب کم کرنے کے لیے کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھائی نہیں چھوڑی۔ اپنی 42 سالہ زندگی کے مختصر عرصے میں جہاں وہ محنت مزدوری کرتے رہے، ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بنے، بی اے کے ساتھ CT کا کورس کیا، ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بنے، حکمت کے کالج سے فاضل حکیم کی ڈگری لی، اور گاؤں میں اپنا کلینک کھولا، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا دی ہوئی تھی۔
جو مریض آپ کے پاس ایک دفعہ آتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا ملتی اور دوبارہ اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹیچنگ کے انتہائی شوقین تھے۔ جب ٹیچنگ کی اپرچونٹی ملی اور اپارٹمنٹ لیٹر آیا تو جگہ گھر سے دور تھی، لہٰذا وہاں جاب نہ کی اور اپنے شہر ہی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپنے والد صاحب کی جگہ سروس اسٹارٹ۔ ٹیچنگ کا شوق اس طرح پورا کیا کہ 3 پرائیویٹ اسکول کھولے اور اس نیت سے کھولے کہ میری بہنیں گورنمنٹ جاب کے لیے دھکے نہ کھائیں اور اپنے اسکول ہی میں پڑھائیں، اور ان کے کھولے گئے تینوں اسکول اللہ کا شکر ہے چل رہے ہیں، اور تینوں اسکولوں میں ہم تینوں بہنیں ایز اے پرنسپل کام کر رہی ہیں۔ گاؤں کے بے شمار بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا اور بے شمار بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ صرف اور صرف 45 سے 50 دنوں میں بیمار ہوئے۔ 5 ستمبر کو بخار چڑھا اور 28 اکتوبر کو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں بروز جمعہ نماز عصر کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے جانے کے بعد یہ اسکول جس کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، یہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ان کے بغیر ان کے بعد اس ادارے کو چلانے میں 4 سال کا عرصہ لگا اور اس میں میرے ہسبینڈ میرے بہترین ہیلپر ثابت ہوئے۔ جب وہ زندہ تھے تو میں کہتی تھی کہ آپ کی ریٹائرمنٹ تک اسکول آؤں گی، جیسے ہی آپ ریٹائر ہوئے آپ اپنا اسکول خود سنبھالیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زندگی سے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب موسم بدل رہا ہوتا ہے، درختوں سے پتے جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور پتے اپنے مسکن سے جدا ہو کر خاک میں مل کر خاک بن رہے ہوتے ہیں تو دل میں اداسیاں ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کتنی ہی بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے اور دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ان کے جانے کے بعد اس سکول کے گوشے گوشے سے مجھے عشق ہے اور میں کہتی ہوں یہ اسکول ان کی امانت ہے جو میرے اور میرے ہسبینڈ کے حوالے ہے، اور میرے ہسبینڈ اس امانت کو انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس ادارے کو بند کرنے کے لیے بہت سے روڑے اٹکائے، لیکن اس کو چلانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارا ایمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ان کی زندگی سے متعلق بہت سے ناقابل فراموش واقعات ہیں جو کہ ابھی تک میرے دل اور دماغ کی سلیٹ پر انمٹ نشان چھوڑ گئے ہیں۔ صلح رحمی اور ہمدردی ان کی اچھی عادات میں سے ایک اچھی عادت تھی۔ رات کے اگر 1 بجے بھی کوئی مریض گھر آتا تو کبھی اسے چیک کر کے میڈیسن دینے میں انکار نہیں کرتے۔ کتنی دفعہ ایمرجنسی میں لوگ ان کو آدھی رات اپنے گھر بھی بلا لیتے تاکہ اس مریض کو چیک کر سکیں جو کہ طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک دفعہ کسی دور دراز گاؤں میں جھگڑے کی وجہ سے ایک لڑکے کے پاؤں میں گولی لگی اور وہ اپنے مریض کو سول ہاسپٹل لے کر آئے۔ ڈاکٹر اس کو پولیس کیس قرار دے کر اس کو ایڈمٹ نہیں کیا اور کوئی اور ڈاکٹر بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس لڑکے کے پاؤں سے بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ بندے اس زخمی لڑکے کو لے کر ہمارے گھر آئے اور رات کے بقایا حصے میں نامکمل سامان کے ساتھ بھائی نے اس زخمی لڑکے کے پاؤں سے گولی نکال کر اس کے زخموں پر ٹانکے لگائے اور اس لڑکے کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ صبح کی اذان تک اس لڑکی کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے انہی اعلیٰ اخلاق کی بدولت جب یہ فوت ہوئے اور ان کی میت گھر میں لائی گئی تو گھر میں کیا پوری گلی اور ارد گرد کے گھروں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور ان کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ گاؤں کی 35 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹا تھا۔ 35 سال پہلے ہمارے گاؤں کی ایک معزز شخصیت کا اتنا بڑا جنازہ تھا اور آج 35 سال بعد میرے بھائی کا۔ ان کی بیماری کے ایام اور فوتی کے بعد ان کے اعلیٰ اخلاق کا ادراک ہمیں صحیح طرح سے ہوا۔ کتنے ہی لوگ ان کے لیے روتے تھے کہ اکثر ہمارے پاس دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے مگر یہ ہمیں فری میڈیسن دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے اور ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب کرے، اور اپنے پیچھے جو 4 بچے چھوڑ کے گئے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی
جو بیوہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی بیوہ اور والدہ کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ اپنی شوق کی تسکین کے لیے میں اکثر شاعری کرتی تھی اور میری تقریباً 4 ڈائریاں ہیں۔ جو بھی واقعات آتے میں ان پر کچھ نہ کچھ اشعار لکھتی تھی۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے ایک نظم لکھی اور اس نظم کے لکھنے کے بعد جیسے میرا قلم رک گیا اور اس کے بعد کبھی کوئی شعر کبھی کوئی نظم میرے ذہن میں نہیں آئی۔ نظم ملاحظہ کریں۔ اداس ہے یہ در و دیوار ایک تیرے جانے کے بعد، ویران ہے یہ برگ و بار ایک تیرے جانے کے بعد۔ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے کرتے تھے خوشیاں کشید، اب تو ہر لمحہ دل روتا ہے ہمارا ایک تیرے جانے کے بعد۔ چہار سو ہمیں نظر آتی تھیں بہاریں، اب تو ہر رستہ ہمیں لگتا ہے اجاڑ ایک تیرے جانے کے بعد۔ تیری باروب آواز میں وہ قرآن پڑھنا، وہ بات بات پہ نصیحتیں کرنا، وہ پر اثر باتیں سننے کو مچلتا ہے دل ہمارا ایک تیرے جانے کے بعد۔ پہلے زندگی سے پیار تھا، اب تجھ سے وصل کی خواہش میں مرنے کو دل کرتا ہے ہمارا ایک تیرے جانے کے بعد۔ زندگی فانی ہے، چند دنوں کا یہ کھیل ہے، پہلے ایمان تھا اس بات پہ ہمارا، اب تو یقین بن گیا ہے ہمارا ایک تیرے جانے کے بعد۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اداس کر دینے والی تھی، اور جب یہ ساری تحریر اور جب یہ ساری باتیں میں نے سوچی تھیں تو یقین مانے کتنی دفعہ میری آنکھیں بھیگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زیادہ ہمت دیں کہ میں وہ مشعل جو کہ یہ جلا کے گئے تھے اس مشعل کو جلائے رکھوں اور یہ اسکول ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہر گھر میں عافیت والا معاملہ کرے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو میرے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ لرن ود آمنہ کے چینل میں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس چینل کے ذریعے جو بھی میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، جو چیز میں پڑھا رہی ہوں، وہ ساری چیزیں وہ سارے میتھڈ میرے بھائی کے سکھائے ہوئے تھے۔ لہٰذا ایز اے ٹیچر میرا دل چاہا کہ میں آج ان کی برسی پر انہی کے متعلق ایک ویڈیو بنا کر لرن ود آمنہ میں شیئر کروں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ فیلنگ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کو یہ فیلنگ اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے میتھڈ اور نئے